آپ بیٹھ کے بات بالکل فرینڈلی ہے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم جناب سید ارشاد حسین صاحب، جناب عمران عزیز صاحب، جناب الیاس شمسی صاحب، اور میرے معزز دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، قوم کے مہمانوں، خاص کر محترمہ فاطمہ صاحبہ، ممتاز فاطمہ صاحبہ، وہ بھی بڑی قوم کی معمار ہیں، قوم کی خدمت میں لگی ہوئی. میں سب کو، آپ تمام کو سلام اور سلوٹ کرتا ہوں. آج جو مجھے بلایا گیا ہے اس پر میں بہت ہی ممنون ہوں، آبھاری ہوں. یعنی اتنا بہت میں احسان مند ہوں کہ ہمارے سید ارشد حسین صاحب فیولا ایک ریولیوشنری پرسن ہے. وہ عام آدمی نہیں ہے. ہی از اے مین آف آئیڈیاز. اس کے ذہنوں میں روزانہ کرب ہے، تڑپ ہے، درد ہے. اگر کسی کے دل میں یہ تین چیزیں ہوں تو سمجھیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے. تو یہ میں آپ کی کاوشوں کو، آپ کی محنت کو، آپ کی امنگوں کو، آپ کی طرف کو سلام کرتا ہوں. یہ شخص لگا ہوا ہے. He eats, sleeps, sings with his own plans. آج کیا ہوگا، کدھر جانا پڑے گا، لوگوں کے قوم کی مزاج، قوم کا ڈاکٹر ہے یہ، قوم کا مزاج کیسے بدلنا. کئی مرتبہ یہ پوچھتے ڈاکٹر صاحب آپ سائیکیٹرسٹ ہیں، بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں، ہماری قوم کا مزاج درست کیجیے. میں ادب سے کہتا ہوں ارشد حسین صاحب اتنا بڑا سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. ہمارے قوم کی حالت بہت خراب ہے، کوما میں ہے. جس کی شادی اچھی ہو اس کی بربادی کا انتظار کیجیے، جس کی شادی میں فضول خرچی ہو اس کی بربادی کے گیت آج ہی سے شروع کیجیے. یہ قوم جو اندھی ہے، غریبوں کا دکھ درد نہیں جانتی، رشتہ داروں کے حقوق نہیں مانتی، ہمسایوں کے حقوق نہیں جانتی، کیسے ترقی کرے. ہمارا رسول تو یہ بتایا سید القوم خادمہا، سید کون ہے جو قوم کی خدمت کرے. یہ تو جتنے سید ہیں وہ خدمت کرنے سے بھاگتے ہیں. یہ حدیث صحیح ہے، سید القوم خادمہا. آج کل کے میں کسی کو نام بولے بغیر، کیونکہ میں بھی اس میں پھنس جاؤں گا، تو وہ خدمت نہیں کرنا چاہتے، خدمت کروانا چاہتے ہیں. میرے دوستو، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل جان سے انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیشہ منتظر رہتا تھا. معراج پر تشریف لے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سدرۃ المنتہا اور راز و نیاز اللہ تعالیٰ سے، اور پھر نیچے زمین پر آئے تو ایک بڑھیا اپنے کاندھے پر پانی لے کر جا رہی تھی. انہوں نے یہ کہا وہاں سے آسمانوں پر رہنے والا، آکاش پر جانے والا جب دھرتی پہ آتا ہے تو بولتا مائی کیا میں تیرا گھڑا پانی کا تیرے گھر تک پہنچاؤں. یہ ہے انسانیت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. انسان کی خدمت کرو. آخر وہ بڑھیا بولتی بھائی میں ایسا نوجوان تو دیکھی نہیں تھی، تو کون ہے، تو ہے کون. میں بولا میں محمد ہوں. تو وہ جتنے گالی گلوچ کرتی تھی سب معاف کر دیے اور دین اسلام قبول کیا. ہم کو بھی مسلمانوں کو اخلاق کا اعلیٰ درجہ انک لخلق العظیم پیش کرنا ہے. سب سے بڑی دعوت یہ ہے. اتنی بڑی داڑھی نہیں ہے، اتنا بڑا جبہ نہیں ہے، اتنا بڑا شملہ نہیں ہے، اتنا نیچے کرتا نہیں ہے. میرے دوستو، دین کا فہم سیکھنا ہے، اور یہی ہمارے ارشد صاحب اسی دیا کو روشن کرنا چاہ رہے ہیں، خدمت خلق کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا درد یہ کہتا ہے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے نوابی دور میں،
جو ہے تجارت نہیں کرتے تھے ہمارے لوگ، سپاہ گیری کرتے تھے، جھوٹی شان کرتے تھے، مکاری کرتے تھے، ایکسپلائٹیشن کرتے تھے، اس کا ثمر آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں سینس آف یور فادر۔ اگر آپ کے والدین غلطی کی ہے تو بچوں پر ضرور برا وقت آئے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ہم کو ایسے پکے مسلمان، پکے ایماندار، سچ بولنے والے، قولاً سدیدہ، جھوٹ مکار دغابازی سے دور رہنا ہے، ہر ایک کا دل موہ لینا ہے، یہاں سے کام بڑھے گا۔ اور جو ارشد صاحب فرما رہے ہیں، یہ کام ہاتھوں سے کام کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرزق علی اللہ، الرزق علی اللہ والکاسب حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ میں پیدا کیا ہوں، میں تجھے رزق برابر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اگر تو اپنے ہاتھوں سے کام کریں گا، کسب کریں گا، کاسب کے معنی کام کرنے والا، کاسب حبیب اللہ، اے اللہ کے بندے میں تیرا محبوب ہوں، تو میرا محبوب بن جائے گا۔ جو اسکلز جو سیکھ رہے ہیں وہ کسب سیکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہاں سے ہی جو ہے ہمارا جو ہے لیسن نمبر شروع۔ رسول اللہ اس کو نہیں گئے، وہ اپنے ہاتھوں سے کاروبار کرتے تھے، اپنی زبان سے کمیونیکیٹ کرتے تھے، اپنے آنکھوں سے دکھ درد شیئر کرتے تھے۔ ہم کو یہی اپنانا ہے، اور مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا اناگریشن ورکشاپ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ ہمارے عمران عزیز صاحب کو جو ایسا اچھا ٹیچر بنائے کہ بچے ان کے گرویدہ ہو جائیں، آسان سے سیکھیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ریولوشنری ٹاسک ہے۔ قوموں کی تقدیریں باتوں سے نہیں بنتی، کاموں سے بنتی ہیں، اخلاق سے بنتی ہیں، ہنر سے بنتی ہیں۔ تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، میری دعا ہے کہ آپ تمام لوگ ایکٹیوسٹ بن جائیں۔ یہ ایک ہی شعر ایکٹیوسٹ کب تک رہے گا؟ اگر ایکٹیوسٹ کو ارشد حسین صاحب کو یہ شعر ہے، آپ تمام لوگوں کو شعر بننا چاہیے۔ شعر کے معنی ٹائگر، چنگاڑنا، پچاڑنا، لوگوں کو بلانا، سمجھانا، ارے یہی کرنے کا کام ہے۔ ہمارے نوابی دور کی جو عیاشیاں تھیں، آسانیاں تھیں، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم کو یہ دل سے ماننا پڑے گا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم کو اخلاق بدلنا ہوگا، چال بدلنا ہوگا، فضول خرچی چھوڑ دینا پڑے گا، ہم ان کا دل موہ لینے کی کوشش کرنا۔ اور ارشد صاحب کہتے ہیں تلگو میں بھی بولو، تلگو کا ایک جملہ بولو صاحب، ماں نوا سیوائے ماں دھوا سیوا، میں اندر ہوں وقت کٹمبر ہوں۔ اس کے معنی یہ ہیں، اے اللہ کے بندے کی خدمت کر، جو بیمار ہے اس کی مزاج پرسی کر، جو دکھی ہے اس کا آنسو پہنچ۔ یہی مانو سیوا، انسانیت کی ہے خدمت، اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ کے پکے نمازی ہو گئے، پکے حجازی ہو گئے، یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں، وہ بہت معمولی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس درد کو، اس سنسیئرٹی کو، اس خلوص کو جو ہمارے ارشد حسین صاحب لے کر چلے ہیں، اس کو ایک کاروان بنانا چاہیے۔ ایسے تو ہم اکیلے ہی چلے تھے، مگر لوگ آتے گئے، کاروان بنتا گیا۔ انشاءاللہ تعالی آپ تمام کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس کار خیر میں شامل ہیں، اور ایسا کاروان بنائیے، کاروان پیار اور محبت۔ ساری دنیا پیاسی ہے، بھوکی ہے، ترس رہی ہے پیار اور محبت کے، تو اس پیغام کو عام کریں گے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اس کو دن دگنی دن دگنی چار چوک کی ترقی دیے، بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔